اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دعا کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں۔ آج ایک تو یہ ہے کہ دعا ہے کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور دعا کے آداب، یہ دو چار آپ کہہ لیجئے کہ آج کے درس کے یہ دو تین نکات ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم کثرت سے پڑھیں گے، اور مختلف مواقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی گریہ وزاری سے اور تذلل کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، وہ دعائیں ہم آج سے شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی تعریف کہ دعا ہے کیا، بہت آسان اس کی تعریف ہے کہ ہوا اظہار غایت التذلل، یعنی انتہائی درجے کی عاجزی کا اظہار۔ تذلل، عاجزی، عجز و انکساری، انتہائی درجے کے تذلل کا اظہار، یہ در حقیقت دعا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے جو آداب ہمیں بتائے ہیں، ایک حدیث پاک ہے اور اسے مشکات شریف کتاب الدعوات میں اس کو بیان کیا گیا، اور مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یستجاب للعبد، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندے کی دعا رد ہو جائے، لیکن دو تین باتیں ہیں جو حضور نے فرمائی۔ ملم یدعو باسم، کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، یعنی جو مانگ رہا ہے، جو دعا کر رہا ہے، وہ دعا جائز ہو، درست ہو، صحیح ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ او قطیعۃ رحم، اور اس میں قطع رحمی کی بھی کوئی بات نہ ہو۔ قطع رحمی سے مراد یعنی صلہ رحمی اور قطع رحمی، یعنی اپنے کسی رشتہ دار کے لیے بد دعا یا ایسے الفاظ استعمال کرنا جس میں قطع رحمی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو فرمائی، وہ فرمایا ما لم یستعجل، اور وہ جلدی بھی نہ مچائے۔ بندے کی دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، ایک تو اس دعا میں گناہ نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ قطع رحمی نہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ بندہ جلدی بھی نہ مچائے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل استعجال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ استعجال کیا ہے، یعنی یہ جلدی کیا ہے جو آپ نے فرمایا نا کہ جلدی نہ مچائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یقول دعوت وقد دعوت فلم یستجب لی فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء، کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دعا کرتا رہا مگر میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد فیستحسر عند ذلك، پھر اس کے بعد وہ اکتا جاتا ہے، ویدع الدعاء، اور پھر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جلدی مچاتا ہے، جلدی چاہتا ہے کہ بس میری سنی جائے اور میری دعا کو قبول کیا جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، آپ کا قول ہے، آغاز میں آپ نے فرمایا یستجاب للعبد، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی یہ اس بات کی آپ نے گارنٹی دے دی اور یہ بتا دیا کہ بندے کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن اس کے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کچھ آداب ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر بندہ اللہ سے دعا کرے۔ ایک تو گناہ کی بات نہ ہو، قطع رحمی نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ جلدی نہ مچائے، اپنے اندر صبر کو پیدا کرے۔ آخر خدا سے مانگ رہا ہے، اللہ سے، تو اس میں ادب، احترام، صبر، استقامت اپنی قائم رکھے۔ اور پھر کرتا کیا ہے بندہ کہ پھر وہ شکوے شروع کر دیتا ہے کہ بھئی میں دعا کرتا رہا میری تو دعا قبول نہیں ہوئی، اور پھر اکتا کر پھر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بلکہ آپ کا ان سے سامنا بھی ہوا ہوگا، کہ وہ بہت ہی ناشکری کے انداز میں اور بڑی کرختگی کے ساتھ اور بڑی بے صبری کے ساتھ اور بڑی بے ادبی کے ساتھ یہ الفاظ بولتے ہیں کہ جی میں نے تو بڑا ہی مانگا ہے، مجھے تو نہیں کچھ ملا،
میں نے تو بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں۔ تو یہ ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، اس لیے کہ آگے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر دعاؤں کو پڑھیں گے نا، آپ اندازہ کریں گے، دیکھیے گا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی اللہ کی جو ظاہراً چھوٹی نظر آتی ہیں، اور کئی دفعہ ہم ان نعمتوں کو اگنور کر جاتے ہیں، ان نعمتوں پر کس طرح رسول اللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور میں آغاز کرنا چاہتا ہوں ایک خوبصورت دعا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ایسی دعا ہے کہ جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور اسی سے ہماری آخرت کی نجات بھی ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ مجھے حق دکھا، یعنی حق کو حق کی صورت میں دکھا، ورزقنا اتباعہ، اور پھر مجھے توفیق دے کہ میں اس حق کی پیروی کروں، وارنا الباطل باطلا، اے اللہ جو باطل ہے باطل کو باطل ہی کی شکل میں مجھے دکھا، ورزقنا اجتنابہ، اور مجھے پھر توفیق دے کہ میں اس سے اجتناب کروں، وارنا الاشیاء کما ہی، اور اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں، اس لیے کہ حق چھپ جاتا ہے، جیسے وقت گزرتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زمانہ بیتنے کے ساتھ، صدیاں گزرنے کے ساتھ حق چھپ جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں حق دکھا دے، یعنی ایسا حق جو بالکل حق ہی ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ حق میں ملاوٹ ہو جاتی ہے نا، تو ملاوٹ نہ ہو، بالکل حق جیسا ہے ویسا کا ویسا ہمیں حق دکھا دے، اور باطل ہے جیسے ویسا کا ویسا باطل ہمیں تو دکھا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں شعوری ایمان انسان کے لیے درجے کا باعث بنے گا، یعنی زیادہ جو قبولیت والا ایمان ہے اور جس کی بڑی فضیلت اور بڑا درجہ ہوگا وہ شعوری ایمان ہوگا۔ تو یہ جو شعوری ایمان ہے یہ در حقیقت ہے کہ جس سے انسان کو حق حق نظر آتا ہے اور باطل باطل نظر آتا ہے، اور جو ایمان شعور کے ساتھ نہیں لاتا وہ بلائنڈ فیتھ جس کو ہم کہتے ہیں، اندھا ایمان بس، تو وہ پھر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ایمان میں کہ اس کو حق بالکل واضح نظر آئے اور باطل باطل نظر آئے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ تعصب، عصبیت، ایفیلیشن، ہماری وابستگی، ہمارے تعلقات، یہ اکثر اوقات حق کو حق کی شکل میں قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور اب تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ حق کو اگر حق جیسا ہے ویسے ہم قبول کریں تو شاید ہمارے ہاضمے بھی اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں لاہور میں اب خالص دودھ یا خالص گھی نہیں ملتا، خالص شہد نہیں ملتی، اب جب تک اس میں ملاوٹ نہ ہو تو ہمیں وہ قبول ہی نہیں ہوتا، ہمارے ہاضمے ہی نہیں قبول کرتے اس کو۔ تو یہ صورتحال بھی ایمان کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ جب حق بالکل پیور فارم میں ہمارے سامنے آ جائے تو شاید ہم اسے قبول ہی نہ کر پائیں، وہ ہمارے لیے قابل برداشت ہی نہ ہو۔ تو ہماری تو اب یہ حالت ہے ہمارے ایمانوں کی، ہمارے کردار اور ہمارے اعمال کی، کہ اب ہمیں جو لینا ہے وہ ہم ملاوٹ ہی کی شکل میں لے سکتے ہیں، خالص ہمیں قبول نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب اللہ کی توفیق سے ہمیں شعور نصیب ہوگا، ہمیں سمجھ نصیب ہوگی، ہمیں گہرائی نصیب ہوگی، ہمیں ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی، تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ مجھے حق کو حق کی صورت میں دکھا، ورزقنا اتباعہ، اور پھر مجھے توفیق بھی دے کہ میں اس کی پیروی کروں، وارنا الباطل باطلا، مولا مجھے باطل باطل ہی کی صورت میں دکھا، ورزقنا اجتنابہ، اور مجھے توفیق دے کہ پھر میں اس سے اجتناب کروں، بچوں اس سے، وارنا الاشیاء کما ہی، اور اے اللہ مجھے چیزیں دکھا جیسے وہ ہیں ویسی کی ویسی مجھے دکھا۔ اب یہ اس سے ہم نے یعنی آج
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہم نے آغاز کیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز آپ ادا فرماتے، نماز کے بعد یعنی سلام جب آپ پھیرتے تھے تو پھر آپ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ کیا پڑھتے؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے، برائی کی طاقت سے بچانے والا اور نیکی کی قوت دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں معبود مگر اللہ، ولا نعبد الا ایاہ، نہیں ہم عبادت کرتے مگر اسی کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ لہ النعمہ، اسی کی نعمت ہے، وَلَهُ الْفَضْلُ، اور اسی کا ہی فضل ہے، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور خوبصورت تعریف بھی اسی کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں معبود مگر اللہ، مخلصین لہ الدین، اور اسی کی فرما برداری ہی کے لیے خالص ہو کر، مخلص ہو کر ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافر جلیں بھنیں، ناگوار گزرے، ان کو ناپسند ہو، لیکن ہم اللہ ہی کے لیے مخلص ہو کر اس کی فرما برداری میں ہم لگتے ہیں۔ یہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے تھے۔ یعنی ویسے تو نماز بذات خود دعا ہے، صلاۃ کا مطلب بھی دعا ہوتا ہے، لیکن نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ اور آج بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے ہیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، یہ جو آغاز کے کلمے ہیں 5ویں کلمے کے، یہ پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح یعنی مقصود کیا ہے کہ نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک دعا بن جاتی ہے کہ مولا یہ تیرا ہی فضل اور تیرا ہی شکر اور تیری نعمت ہے کہ تو نے توفیق دی ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں سرب سجود ہوئے، ہم نے اپنے جبین نیاز کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا۔ یہ بھی اسی کی توفیق سے ہوتا ہے نا، اس کی توفیق نہ ہو تو کتنے لوگ ہیں جن کو سجدہ بھی نصیب نہیں ہوتا، تو یہ اسی کی توفیق ہے۔ نیکی کی جو توفیق ہے یہ اسی اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ وہ جو ایک نعت کا شعر بھی ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو یہ در حقیقت نصیب کی بات ہوتی ہے جسے وہ بلاتا ہے اپنے پاس۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پھر یہ شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اچھا، پھر جب آپ کھانا کھا لیتے یا پانی پیتے تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل او شرب، کہ جب بھی رسول اللہ کھاتے یا پیتے۔ اب دیکھیے الفاظ، دیکھیے دعا کے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور جس نے پلایا، وسوغہ، اور اس نے اس خوراک کو خوش ذائقہ مزیدار بنایا، حلاوت والا، مٹھاس والا، یہ سوغہ، تصویغ یعنی خوش ذائقہ، لذیذ بنایا اس نے اللہ نے۔ وجعل لہ مخرجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے کھانا کھانے کے بعد جو غیر مطلوب اجزاء ہوتے ہیں، دو طرح کا ہو جاتا ہے نا معاملہ، ایک وہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی طاقت ہے وہ آپ کے جسم کو انرجی مل گئی، طاقت مل گئی، اور اس کے بعد غیر مطلوب اجزاء ہوتے ہیں، پھر وہ ہمارے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دعا میں یہ بھی شامل ہیں، وجعل لہ مخرجا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس کے لیے حمد ہے کہ جس نے اس کا پھر مخرج بھی بنا دیا کہ غیر مطلوب اجزاء ہمارے جسم سے پھر خارج ہو گئے، پھر نکل گئے۔ دیکھیے کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ شاید ہماری کبھی ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہ جائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اس سے پوچھئے کہ جس کے جسم سے ان چیزوں کا اخراج مشکل ہو جاتا ہے وہ کتنی تنگی اور کتنی پریشانی میں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی، ثنا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے
تو سفر سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے اونٹ پر سوار ہو جاتے تو 3 مرتبہ کبر ثلاثاً 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے اللہ اکبر اور اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ثم قال سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اس کو بعیر کو، یعنی آپ جب اونٹ پر بیٹھتے تو آپ یعنی اس کو جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، وما كنا له مقرنین، ہمارا اختیار تو نہیں تھا کہ ہم اس کو قابو کر سکتے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے ہم۔ یعنی اللہ نے اس جانور کو، اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے۔ اب اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں مزید دعا فرماتے ہیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا، اے اللہ بے شک ہم تجھ سے اپنے سفر میں سوال کرتے ہیں، فی سفرنا ھذا البر والتقوی، یعنی اس سفر میں بر کا سوال کرتے ہیں، بر سے مراد یعنی خیر، والتقوی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں، ومن العمل ما ترضی، اور اس سفر میں ہم اس عمل کا تجھ سے سوال کرتے ہیں جو تجھے پسند ہو، اللہم ھون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہم پہ اس سفر کو آسان کر دے، وطوی لنا بعدہ، بعد مقام پہ آتا ہے وطوی عنا بعدہ، تو اے اللہ یہ جو سفر کی جو مسافت ہے نا اس کو تو کم کر دے، یعنی سفر تو لمبا ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو تھکان ہے، اس کی جو اذیت ہے مولا اس طرح ہو جائے کہ جیسے ہم نے کم سفر کیا ہے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے، والخلیفۃ فی الاہل، اور ہمارے گھر والوں میں بھی پیچھے تو ہی رہنے والا ہے، ہمارے ساتھ بھی تو ہے اور ہمارے گھر والوں میں بھی تو ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، کس سے؟ سفر کی سختی سے، کہ تو مجھے سختی سے بچا اور اپنی پناہ میں لے، وکآبۃ المنظر، اور برے مناظر سے، منظروں سے، سفر پہ انسان جاتے ہیں کتنی تکالیف ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی حفاظت فرمائے، ہر کسی کی جان اور مال کی، کہ کتنے بھیانک منظر ہوتے ہیں۔ وسوء المنقلب فی المال والاہل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ کہ مال میں اور اہل میں، کہ جب ہم لوٹیں تو بری حالت ہو، یعنی جب سفر سے واپس آ رہے ہوں تو مال لٹ جائے، خراب ہو جائے، ختم ہو جائے، اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور پھر اہل میں بھی پناہ مانگتے ہیں، یعنی اپنی اہل میں ہم خراب حالت میں آئیں اور پریشان ہو کر آئیں تو مولا ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تو واپس آ کر یہ سارے الفاظ آپ دہراتے اور مزید اضافہ ان میں ان الفاظ کا کر لیتے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ ہم آ گئے، آنے والے ہیں اور توبہ کرتے ہوئے آئے ہیں اور بندگی کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے۔ یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یعنی اب یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے صحابہ کو بھی تلقین کرتے اور خود بھی آپ دعا مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی یہ حدیث یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو جو وہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولا جو یہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے تو یہ اسے بھی عطا کر دے، اسے بھی عطا فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، گویا کہ اپنے لیے بھی انسان دعا کرے اور دوسروں کے لیے بھی انسان دعا مانگے، ان کی جان کی حفاظت کی، عافیت کی، ان کے مال کی حفاظت کی، ان کے دین اور دنیا کی، سب کے لیے دعا مانگنی اور دل کھول کر مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے معاملے میں تنگ دلی کا مظاہرہ کرنے سے منع فرمایا۔ بے شک انسان کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ ہم اثر ہونے کی وجہ سے بھی ایک دوری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی دعاؤں میں اور اپنی التجاؤں میں، اپنی گریہ وزاری میں انسان سب کو یاد رکھے۔ میں تو صرف
مسلمانوں کے لیے نہیں دعا کرتا، میں تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس زمین کو سلامتی والا بنا، اور جو بھی اس زمین پر رہنے والا ہے سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ سب کے لیے دعا کرنا چاہیے، دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، رسول اللہ نے سب کے لیے دعا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے اور مشکاۃ شریف میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو کانا جب آ جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے یوز ٹو، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، یعنی ماضی استمراری، مانگا کرتے تھے، کہا فرمایا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ دعا کی بلکہ دعا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے لیے دین کو بہتر بنا جو کہ میرے لیے بچاؤ ہے، میری ذات کے لیے، میرے معاملات کے لیے بچاؤ ہے، مجھے بچاتا ہے دین، عصمت ہے میری۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میرے لیے میری دنیا کو بھی بہتر بنا کہ جس میں میرے لیے معاش ہے، میرے لیے سامان زندگی، سامان زیست ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میرے لیے میری عاقبت کو بھی بہتر بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میرے لیے زندگی کو ہر خیر کی، ہر بھلائی کی زیادتی کا ذریعہ بنا دے۔ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور موت کو ہر شر سے مامون ہونے کا باعث بنا، یعنی موت بھی میرے لیے تو اچھی بنا دے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے لیے اس وقت میرا مرنا ہی بہتر ہو، اور میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جنازے کی دعا جب ہم کرتے ہیں، اور اس دعا میں بھی یہ تو یہی الفاظ آتے ہیں نا کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو اسلام پر رکھ، اور مجھے موت دے تو ایمان پر دے۔ اب اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، قال رجل، مرد نے عرض کی، ہموم لزمتنی ودیون، کہ یا رسول اللہ کہ مجھے تو پریشانیاں اور قرض مجھے چمٹ گئے ہیں۔ لازمتنی، مجھے لازم ہو گئے، مجھے لگ گئے ہیں، یہ روگ لگ گیا ہے مجھے، ہر وقت پریشانی دکھ، اور ہر وقت یہ قرضوں کی پریشانیاں اور قرضے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال افلا اعلمک کلاما، کیا میں تجھے کوئی ایک بات نہ سکھا دوں، تجھے سمجھا دوں؟ اذا قلتہ، جب تو اسے کہے تو اذهب اللہ ہمک وقضا عنک دینک، کہ جب تو وہ بات کہے، جب وہ تو کلمہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ تیرے ہم کو، یعنی تیری اس پریشانی کو اور تیرے قرضے کو اللہ تعالیٰ لے جائے، ختم کر دے۔ قال بلا، کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال، تو آپ نے فرمایا قل، تو پھر کہہ، اذا اصبحت و اذا امسیت، جب تو صبح کرے جب تو شام کرے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ ہم سے اور حزن سے۔ ہم سے مراد یعنی فکر سے، اور حزن غم سے، اندیشوں سے۔ واعوذ بک من العجز والکسل، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، یعنی بے بسی، بالکل ایسے ہی انسان بے بس ہو کر رہ جائے۔ والکسلی، اور کسل سے، کسل سے مراد اضطراب کہہ لیجئے، سستی کہہ لیجئے، بے چینی کہہ لیجئے، کسل کے یہ سارے مطلب لیے جاتے ہیں۔ واعوذ بک من البخل والجبن، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، کنجوسی سے، والجبن، اور بزدلی سے۔ واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبے سے اور لوگوں کے غصے سے، قہر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قال ففعلت ذلك، اب دیکھیے یہ صاحب کہتے ہیں، یہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس تو میں حاضر ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ مجھے تو پریشانیاں اور مجھے قرض چاٹ گئے،
یہ روگ لگ گیا مجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کلمے سکھائے۔ کہتے ہیں، اب یہ صحابی کے الفاظ ہیں جو حدیث میں ہے نا، یہ مشکات شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کہ اب یہ صحابی کہتے ہیں قال کہا ففعلت ذالک، پھر میں نے یہ کیا جو رسول اللہ نے مجھے فرمایا نا، پھر میں نے یہ کیا۔ فاذهب اللہ ہمی وقضى عنی دینی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے میری پریشانیوں کو بھی دور کر دیا اور میرے سارے قرضوں کو بھی اللہ نے ادا کر دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ دونوں میرے کام ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو۔ دیکھیے کہ دعا قبول ہوتی ہے، ہر صورت میں ہوتی ہے انسان، بلکہ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا فیصلہ بھی بدل جاتا ہے جب بندہ اپنے خدا سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے۔ لوگ موت کے منہ سے بھی باہر آ جاتے ہیں، اور مایوسی اور نا امیدی جن کی زندگیوں اور جن کے حوالے سے ہوتی ہے، خدا ان سے بھی ان کو نکال لیتا ہے۔ تو یہ معجزے ہماری اپنی زندگیوں میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، تو ایسے بہت سے معجزات ہماری اپنی زندگیوں میں ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت ابو مالک اشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب رسول اللہ گھر آتے تھے تو گھر میں آ کر آپ اللہ سے کیا دعا کرتے تھے؟ اب یہ وہ دعا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ولج الرجل بیتہ، کہ جب شخص، آپ نے فرمایا جب شخص اپنے گھر میں آئے، یعنی کوئی شخص بھی، فلیقل، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گھر میں داخل ہونا اور نکلنا خیر کا ہو، جب گھر میں آؤں تو پھر بھی خیر، اور گھر سے جب باہر جاؤں تو پھر بھی خیر ہو۔ اور پھر بسم اللہ ولجنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے، وعلی اللہ توکلنا، اور اللہ پر ہی ہم نے توکل کیا۔ ثم یسلم علی اہلہ، پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو سلام کہے۔ پہلے اللہ سے دعا کرے خیر المولجی و خیر المخرجی، کہ میرا نکلنا بھی خیر ہو اور میرا واپس گھر میں آنا بھی خیر ہو، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے۔ وعلی اللہ توکلنا، اور اللہ پر ہی ہمارا توکل ہو۔ پھر جب وہ واپس، یعنی جب گھر میں آتا ہے، یہ سب کچھ کہہ نہیں سکتا، اردو میں کہہ لے، عربی میں نہیں کہہ سکتا، کم از کم دل میں تو اپنے خدا کی طرف متوجہ رہے۔ ثم یسلم علی اہلہ، پھر اپنے گھر والوں پر سلام کہے۔ اب یہ حضرت ام معبد روایت کرتی ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ بھی ایک عام دعا ہوگی، یعنی کسی خاص موقع کی دعا نہیں ہے، جیسے گھر سے نکلنا آنا، یا نماز کے بعد کی دعا، یا کھانا کھانے پانی پینے کے بعد کی دعا، یہ نہیں، یہ عام دعا ہے۔ ام معبد کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، کہتے ہوئے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اے اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، ریاکاری سے، ولسانی من الکاذبی، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانتی، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین، پس بے شک تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو سینوں میں چھپا ہے تو اسے بھی جانتا ہے۔ تو آنکھوں کی خیانت کو اور جو دلوں میں پوشیدہ ہے، جو بھید ہیں، راز ہیں، تو انہیں بھی تو جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر، ابھی ہم پڑھیں گے، بلکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ کانوں کے شر سے، سماعت کے شر سے، ومن شر بصری، اور اپنی آنکھوں کے شر سے، ومن شر لسانی، اور اپنی زبان کے شر سے، ومن شر قلبی، اپنے دل کے شر سے، ومن شر منی، اور اپنی شرمگاہ کے شر سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا، بعد احادیث میں صرف اتنے الفاظ آتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری، کہ سماعت اور بصر، دیکھنے کے شر سے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شر سے۔ یہ بعد احادیث میں اتنے الفاظ ہیں، لیکن ایک مقام پر یہ کہ صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا
تو آپ نے پھر یہ آگے جتنے الفاظ میں نے بیان کیے، وَمِن شَرِّ لِسَانِي وَمِن شَرِّ قَلْبِي وَمِن شَرِّ مَنِيِّ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے پوچھا تو آپ نے یہ فرمایا۔ تو یہ جو آنکھوں کی خیانت ہے، یہ در حقیقت یہی شر ہے آنکھوں کا، کہ جو انسان اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دیکھنے کو ایک لحاظ سے زنا قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد انسان بڑے گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ نے آنکھوں کا شر ہو، کانوں کا شر ہو، زبان کا شر، دل کا شر، شرمگاہ کا شر، اللہ سے پناہ مانگی اس کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعا سکھایا کرتے تھے، دعا سکھاتے تھے۔ اب وہ جو رسول اللہ نے دعا سکھائی، وہ دعا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم انا نسألک، اپنے صحابہ سے کہا کہ بھئی اس طرح دعا کیا کرو، اے اللہ ہم تجھ سے خیر کا سوال مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خیر کا سوال کہ جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا، ہمیں بھی وہ خیر عطا فرما۔ یہ رسول اللہ نے صحابہ کو سکھائی دعا۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس شر سے کہ جس شر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اور پھر وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، اور تو ہی مستعان ہے، یعنی تو ہی مدد کرنے والا ہے، اور مدد کا مرکز و محور تیری ہی ذات ہے۔ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور تیرے اختیار میں ہی ہے خیر و شر کا پہنچانا۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح دعا کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کان فی سفر وسحر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور صبح ہوتی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، فرماتے سمع سامع بحمد اللہ، کہ سن لیا سننے والے نے اللہ کی حمد، بحمد اللہ، اللہ کی حمد، وحسن بلائہ، اور بلائے حسن بلا کو سن لیا، اور علینا ربنا صاحبنا، اے ہمارے رب تو ہمارا ساتھی بن جا، وافضل علینا، اور ہم پر تو فضل کر، عائزم باللہ من النار، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ جہنم سے۔ یعنی ربنا صاحبنا، اے ہمارے رب تو ہمارا صاحب بن جا، ہمارا ساتھی بن جا، وافضل علینا، اور تو ہم پر فضل کر، عائزم باللہ من النار، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کس سے؟ جہنم سے۔ اب اس کے بعد یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ نے، حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ برس سے، برس بیماری، اور والجنون، اور جنون سے یعنی پاگل پن، یہ برس کی بیماری ہوتی ہے، اور والجزام، اور کوڑ کی بیماری جس میں انسان کی عضو بھرنے لگ جاتے ہیں، ختم ہونے لگ جاتے ہیں، اور برس ہوتا ہے جو انسان کا چہرہ جس سے سفید، اور یہ جو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے تو اس کو عربی زبان میں برس کہتے ہیں، اور جزام یہ کوڑ کی بیماری کو کہتے ہیں، اور وسیل اسقام، اور بری بیماریوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اور اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ رنج سے، غم سے، واعوذ بک من العجز والکسل، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ عجز سے، بے بسی سے، والکسل، اور کسل سے، جیسے میں نے بتایا آپ کو پہلے بھی یہ الفاظ گزرے، کسل سے مراد کسل مندی، ہم اردو میں بھی یہ لفظ بولتے رہتے ہیں، کسل مندی کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی سستی کہہ لیجئے، اس سے مراد اضطراب، بے چینی، یعنی وہ جو ایک انسان کی فرسٹریشن کی حالت ہوتی ہے، انگزائٹی آپ اسے کہہ لیں، جو حالت ہوتی ہے کچھ کرنے کو جی نہ چاہنا، ایک
بے چینی سی وجود میں ہونی جسم میں، تو یہ وہ کسل ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ جبن سے، بزدلی سے، والبخل اور بخل سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ دین کے غلبہ سے اور لوگوں کی نفرت اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب دیکھیے آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو حدیث میں نے ابھی بیان کر دی، اب اس کے بعد الفاظ ذرا مختلف ہو جاتے ہیں حدیث میں، تو اس لیے لیکن اس کا خلاصہ وہی ہوتا ہے دعا کا، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے معاملے کا محافظ ہے، اور میری دنیا کو درست کر دے جس میں میرا معاش ہے، میری روزی ہے، اور میری آخرت کو درست کر دے جس میں میرا پلٹنا ہے، اور میری زندگی کو ہر خیر میں زیادتی کا سبب بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے سکون کا باعث بنا دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ رسول اللہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا، والعفاف، عفاف یعنی پاک دامنی، والغنی اور بے نیازی کا، لوگوں سے بے نیازی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، وزکھا انت خیر من زکاہا، اور اس کو میرے نفس کو پاک رکھ، اس لیے کہ تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، اور تو ہی اس کا ولی اور تو اس کا مولا ہے، یعنی میرے نفس کا پاک کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے۔ تو اسی سے یہ دعا کی جائے کہ وہ ہمارے نفوس کو، ہمارے نفسوں کو وہ پاک کرتے۔ یہ بھی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ اس علم سے کہ جو نفع نہیں دیتا، ومن قلب لا یخشع، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور اس نفس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، یعنی جو بھرے ہی نہ، ہر وقت بھوکا ہی رہے، ومن دعاء لا یسمع، اور اس دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جو قبول نہ ہو، جو دعا قبول نہ ہو۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، جب پوچھا گیا کہ ایو دعا یسمع، کہ یا رسول اللہ کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات، کہ آپ نے فرمایا کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے جو رات کے آخری حصے میں مانگی جائے، یا پھر فرائض جو نمازیں ہیں، فرض نمازیں صلوات المکتوبات، ان میں مانگی جائے ان کے بعد۔ تو فرمایا کہ وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی رات کے آخری حصے کی دعائیں، اور پھر دبر الصلوات المکتوبات، جو فرض نمازوں کے بعد دعا کی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ فرمایا کہ علم جو نفع نہیں دیتا، وہ دل جس میں خوف نہیں خدا کا، وہ نفس کے جو ہر وقت بھوکا رہتا ہے، اور وہ دعا کہ جو سنی نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ مولا میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں ان سب چیزوں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یقول اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، کہ تیری نعمت مجھ سے چھن جائے، میرے ہاتھ میں نہ رہے، میرے پاس نہ رہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ وتحول عافیتک، اور عافیت کے پھر جانے سے، ناراض ہو جانے سے، چلے جانے سے۔ وفجاءت نقمتک، اور پھر تیری ناگہانی اچانک تیری گرفت سے مولا میں پناہ مانگتا ہوں۔ وجمیع سخطک، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے اے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ نعمت کا زوال یہ تو جس کے پاس نہیں اس سے پوچھا جائے، جس کے پاس آنکھیں نہیں، جس کے پاس سماعت، سننے کی طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، قوت نہیں جس کے پاس،
جو چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، نعمت اس سے پوچھی جائے، اور یہ عافیت، یہ حفاظت، اور پھر نقمتی کا ناگہانی اچانک اگر کوئی مصیبت آ جائے، یہ ہو جائے، اور پھر اسی طرح ہر قسم کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں ہیں کہ جو آج بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے پڑھی ہیں، اور ان دعاؤں سے آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا باتیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے، قرآن پاک میں بھی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں، اور اللہ پاک نے کئی دعائیں تو خود انبیاء کو سکھائیں، کہا کہ یہ مانگو، اس کا سوال کرو، یہ مجھ سے تم مانگ سکتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سب کو قرآن پاک نے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے اس کو نقل کیا، حضرت زکریا کی دعا ہے اس کو بیان کیا۔ میں ایک بات صرف کہتا ہوں کہ ہم دعاؤں کو وظیفہ بنا لیتے ہیں، در حقیقت دعا ہے کیا؟ وہ جو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہوا اظہار و غایت تذلل، یہ انتہائی درجے کی عاجزی کا اظہار ہے۔ اللہ کا بندے کا تعلق، یہ تعلق عبدیت کا تعلق ہے، عبودیت کا تعلق ہے۔ یہ جب اس تعلق کا احساس ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے مانگنے میں بھی درد اور سوز پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو اقبال کا ایک شعر میں سنایا کرتا ہوں کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ یہ جو بندگی کا میرا مقام ہے، یہ بڑی بڑی بادشاہتیں، بڑی بڑی سلطنتیں، اگر کوئی مجھے اس کے مقابلے میں کوئی آفر بھی کرے تو میں وہ سلطنتیں اور وہ بادشاہتیں میں ریجیکٹ کر دوں گا، اور مجھے یہ جو مقام بندگی ہے یہ مجھے پسند ہے۔ تو یہ مقام کیا ہے؟ یہ ہے متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، کہ یہ درد اور سوز یا آرزو مندی، رب سے مانگنا، سوال کرنا، یہ متاع بے بہا ہے، یعنی ایسی متاع، ایسی دولت، ایسا مال ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں، انمول دولت ہے یہ۔ اور پھر مقام بندگی، اب جب اگر اس کے مقابلے میں مجھے کوئی کچھ بھی دے تو میں مقام بندگی کا سودا نہیں کروں گا۔ یہ در حقیقت جب یہ شعور ایک مسلمان میں پیدا ہوگا تو پھر اس کی دعا میں، اس کے مانگنے میں بھی درد اور سوز ہوگا۔ اس کو جب اپنی عبدیت کا بندہ ہونے کا اور بندگی کا احساس ہوگا تو پھر وہ جب اپنے رب سے مانگے گا تو پھر اس کا جو مانگنا ہوگا وہ سچا مانگنا ہوگا۔ تو یہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو خود سپردگی ہمیں نظر آتی ہے۔ میں لفظ استعمال کرتا ہوں خود سپردگی، کہ اپنے آپ کو اپنے مولا کے سپرد کر دیا۔ اس طرح جب مانگا تو پھر معلوم ہی نہیں کہ کوئی آس پاس ہے یا نہیں ہے، کیا میں کہہ رہا ہوں اور کیا میرے جذبات اور احساسات کے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، نہیں سن رہے، بس اس طرح مست ہو کر اور گم ہو کر اپنے رب سے مانگا اور سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ دعا بھی، یعنی جب گفتگو فرماتے 3 دفعہ آپ الفاظ بولا کرتے تھے، اور دعا کا بھی صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ 3 دفعہ الفاظ آپ دعا کے بھی کہتے تھے۔ دعا 3 دفعہ کہنا یہ در حقیقت تیقن کو پیدا کرتا ہے، یعنی یقین کو، تاکید کو پیدا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی یعنی نصیحت فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے تم مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ سے جب تم سوال کرتے ہو تو پھر شک اور شبے کے ساتھ مت سوال کیا کرو، یقین کے ساتھ رب سے مانگا کرو کہ تو ہی ہے دینے والا، کوئی اور نہیں ہے دینے والا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یقین سے مانگنا چاہیے۔ تو آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں الحمدللہ تعالیٰ ہم نے پڑھی ہیں، تو آئندہ درس بھی ہمارا دعاؤں پر ہی ہوگا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم دل نرم کرنے والی باتیں جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، ہم ان کا ذکر کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔